دوسرا جاندار ہمارے علاوہ اسٹوریز پہ یقین نہیں کرتا ہے. وہ صرف ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں جن کو وہ حقیقتاً دیکھ، سن، چھو، سونگھ اور چکھ سکیں. ایک چمپینزی کو لگتا ہے وہ خطرے میں ہے اگر وہ ایک سانپ کو آتا دیکھتا ہے. وہ یقین کرتا ہے اگر وہ بجلی کی کڑک سنے کہ ایک طوفان آ رہا ہے. اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ شیر کہیں نزدیک ہے اگر وہ اس کے بول براز کو سونگھ سکے. اس سے ایک جلی ٹہنی کو چھونے سے خبر ہو جاتی ہے کہ آگ گرم ہے. اسے کیلے کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے جب وہ اسے چکھتا ہے. ہم انسان بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں یقیناً، لیکن ہم کیونکہ سٹوریز پہ یقین رکھتے ہیں اس لیے ہم اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہمارے آباء و اجداد پوری دنیا میں پھیلے تو جب بھی ان کا سامنا نیندرتھالز یا فلوریشین سے ہوتا یا کسی خطرناک جانور سے، تو ان کا لیڈر ان کو تحریک دینے یا انکریج کرنے کے لیے کہانیاں سنایا کرتے. ایک عظیم روح ہم سے چاہتی ہے کہ ہم نیندرتھال سے چھٹکارا حاصل کریں. رہنما ہو سکتا ہے یہ کہتا ہو کہ نیندرتھال بہت مضبوط ہے، لیکن پریشان مت ہو. اگر نیندرتھال نے تم کو مار بھی دیا تو ایک اچھی چیز یہ ہے کہ تم ایک عظیم ارواح کی زمین میں چلے جاؤ گے جو بادلوں سے پرے موجود ہے، جہاں پر عظیم روح خود تمہارا استقبال کرے گی اور تمہیں بہت ساری بلو بیریز اور دیگر چیزوں سے نوازے گی. اور لوگ ایمان لے آتے تھے اس طرح کی کہانی پر اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے، کوآپریشن کرتے تھے نیندرتھال سے چھٹکارا پانے کے لیے. ہاں، نیندرتھالز بہت مضبوط اور طاقتور تھے، لیکن 50 نیندرتھالز کا موازنہ 500 سیپین سے نہیں کیا جا سکتا جو سب مل کر کام کر رہے تھے. ہماری قصہ خوانی کی عظیم قوت نے ہمیں بڑی تعداد میں کوآپریٹ کرنے کی صلاحیت عطا کی، لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں ہے. ہماری یہ عظیم قوت ہم کو موقع دیتی ہے مختلف انداز سے تعاون کرنے کے لیے اور ان طریقوں میں بڑی تیزی سے تبدیلی لانے میں. چونٹیاں بھی تعاون کر سکتی ہیں بڑی تعداد میں، باوجود اس کے کہ وہ کہانیاں انوینٹ نہیں کرتی، لیکن چونٹیاں بھی اپنے بیہیویئر میں کبھی تبدیلی نہیں لاتی ہیں. ہزاروں سالوں سے وہ ایک ہی طرح سے عمل کر رہی ہیں جیسا کہ وہ اپنی شہزادی چونٹی کی خدمت کرتی ہیں. اس کے برعکس انسان بہت تیزی سے اپنے برتاؤ میں تبدیلی لا سکتے ہیں صرف اپنی اسٹوری میں جس پر وہ یقین کرتے ہیں تبدیلی کر کے. مثال کے طور پر کئی سالوں پہلے فرانس میں بادشاہت قائم تھی کیونکہ لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ ان بادلوں سے پرے ایک عظیم خدا نے کہا ہے کہ فرانس پر ایک بادشاہ حکمرانی کرے اور تمام فرانسیسی لوگ اطاعت کریں جو بھی بادشاہ کا حکم ہو. کیا خدا نے ایسا کہا تھا؟ یقیناً نہیں. یہ صرف ایک بنی بنائی کہانی تھی، لیکن جب تک فرانس کے لوگوں کو اس پر یقین رہا، جب تک وہ اپنے بادشاہ کی اطاعت کرتے رہے اور بادشاہ اس سے لطف اٹھاتا رہا. لیکن لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ بادشاہ کون ہونا چاہیے؟ خیر، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے اور ایک سنجیدہ حد تک عجیب کہانی ہے. اس عجیب کہانی کے مطابق جب بادلوں سے پرے عظیم خدا نے انتخاب کیا ایک دلیر جنگجو کا فرانس کے پہلے بادشاہ کے لیے، تو خدا نے ایک عظیم معجزہ دکھایا لوگوں کو اپنے انتخاب کی سچائی کے لیے. خدا نے ایک فاختہ کو بھیجا آسمانوں سے ایک مخصوص تیل کی چھوٹی سی بوتل کے ساتھ. کسی نے ایسا ہوتا نہیں دیکھا، لیکن ایک پروہت نے لوگوں کو دکھائی ایک چھوٹی سی بوتل اور کہا یہ آسمان سے آئی ہے، اور لوگ اس بات پر ایمان لے آئے. اور جب وہ بادشاہ کو تاج پہنانے آئے تو پہلے پروہت نے بادشاہ کے سر پر تیل کو تھوڑا سا انڈیلا. پھر اس کے بعد سے جب ایک بادشاہ مر جاتا اور لوگ اس کے بیٹے کو تاج پہنانے کی تقریب میں آتے بطور فرانس کے نئے بادشاہ کے، وہ دیکھتے کہ بادشاہ کے سر پر وہ مخصوص تیل ڈالا گیا ہے اور تیل کی بوتل کو ایک محفوظ جگہ رکھا گیا. اس آسمانی تیل کے قصے نے فرانس کے لوگوں کو قائل کر دیا کہ بادشاہ بادلوں سے پرے خدا نے بھیجا ہے. اسی لیے جب بادشاہ لوگوں کو حکم دیتا کہ وہ اس کو بہت سارا کھانا فراہم کریں تو اس کے پاس انبار لگ جاتے پھلوں کے اور دیگر اجناس کے. بادشاہ باوجود اس کے کہ اس کے لوگ بھوکے ہوتے، اور جب وہ کہتا کہ اس کے لیے محل تعمیر کرو تو وہ اس کے لیے عالی شان محل تعمیر کرتے، چاہے ان میں سے بہت سارے معمار چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں میں ہی رہتے ہیں. اور جب وہ ان سے کہتا کہ دوسرے بادشاہوں کی فوجوں سے لڑو تو وہ اپنی تلواریں اور زرہیں اٹھاتے اور جنگ پر جاتے اور ان میں سے کئی ایسی جنگوں میں مارے جاتے. اور اگر کوئی بادشاہ کی اطاعت سے انکاری ہو جاتا تو لوگ اسے کہتے اس کے پاس آسمانی شیشی ہے تیل کی، ہمیں ضرور اس کی اطاعت کرنی چاہیے.
ایک سوال ہے جو آپ ہو سکتا ہے خود سے پوچھ رہے ہوں کہ شیشے کی بوتل تو بہت چھوٹی تھی اور اس میں زیادہ تیل نہیں آ سکتا. تو آپ ہو سکتا ہے یہ سوچتے ہوں کہ چند بادشاہوں کی تاج پوشی کے بعد وہ آسمانی تیل باقی نہ بچا ہو، تو پھر وہ کیسے آسمانی تیل کا انتظام کرتے ہوں گے. آپ کیا کرتے اگر آپ بادشاہ کے بیٹے ہوتے اور آپ کو ایک شیشی چاہیے ہوتی جس میں تیل ہو تاکہ آپ نئے بادشاہ بن سکیں؟ کیا آپ کے پاس آئیڈیا ہے؟ بالکل فرانس کے بادشاہوں کے پاس بھی یہی آئیڈیا تھا. جب کبھی لوگ نئے بادشاہ کی تاج پوشی کی تقریب میں آتے، وہ دیکھتے اس چھوٹی سی شیشی میں ہمیشہ کافی مقدار میں تیل ہوتا، اور فرینچ یہ سمجھتے کہ یہ ایک اور معجزہ ہے، اور اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عظیم خدا آسمانوں سے پرے پسند کرتا ہے نئے بادشاہ کو. پھر ایک روز بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ یہ آسمانی مایا اس کے سر پر انڈیلا جائے اور وہ فرانس کے حکمرانی کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ہر کوئی اس پر ہنسا. تم فرانس پر حکمرانی نہیں کر سکتی ہو، انہوں نے کہا، کیونکہ بادلوں سے پرے عظیم خدا لڑکیوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا. بادلوں سے پرے عظیم خدا ایک لڑکا ہے، اس لیے اس نے لڑکوں کو زیادہ چالاک اور بہادر بنایا ہے لڑکیوں کے مقابلے میں. اس لیے لڑکیاں فرانس کی مملکت پر حکومت نہیں کر سکتی، صرف لڑکے کر سکتے ہیں. اور چونکہ لوگ اس کہانی پر یقین رکھتے تھے، وہ لڑکیوں کو حکمرانی کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. حقیقت یہ تھی کہ وہ لڑکیوں کو اجازت نہیں دیتے تھے بہت سے اور کام کرنے کی، جیسا کہ لڑکیاں شپ کیپٹنس یا ججز نہیں بن سکتی تھیں، اور یہاں تک کہ وہ اسکول بھی نہیں جا سکتی تھی. آسمانی تیل کی کہانی نہایت اہم تھی، چونکہ یہ مدد کرتی تھی فیصلہ کرنے میں کہ کون فرانس کو رول کرے گا، اور وہاں کے لاکھوں لوگوں کو بتائے گا کہ ان کو کیا کرنا ہے. فرانس کے لوگوں نے ایک مدت دراز تک اس کہانی پر یقین کیا. 1000 سال سے زیادہ فرانس پر آئلی کنگز نے حکمرانی کی. بالآخر کچھ ذہین لوگوں نے سوچنا شروع کیا اس کہانی کے بارے میں. ان میں سے ایک نے کہا کہ کہانی بالکل خرافات ہے، کوئی اس پہ کیوں یقین کرتا ہے؟ کوئی خدا بادلوں سے پرے نہیں کہتا کہ فرانس پر بادشاہ حکمرانی کرے، یا لڑکے بہتر ہوتے ہیں لڑکیوں سے؟ بادشاہ اور ان کے لڑکوں نے یہ کہانی گڑھی ہے تاکہ وہ لوگوں کو مجبور کر سکیں وہ کرنے پر جو وہ کہتے ہیں. لوگوں نے اتفاق کیا ان سے. لوگ کیوں سوچتے ہیں کہ آسمانی تیل ڈالنے کی ضرورت ہے سر پر فرانس پر حکومت کرنے کے لیے؟ کتنا ریڈیکولس خیال ہے یہ. کیا کوئی واقعی یہ یقین کرتا ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ تیل کی بوتل میں کبھی تیل خشک ہی نہیں ہوتا؟ جب کبھی ان کو ضرورت ہوتی تھی ایک نئے بادشاہ کی، تو وہ چپکے سے کمرے میں داخل ہو جاتے جہاں تیل کی شیشی رکھی ہوتی اور عام کچن آئل انڈیل دیتے. فرانس کے لوگ آگ بگولا ہو گئے کہ وہ اتنے عرصے اس بکواس پہ یقین کرتے رہے اور ان بادشاہوں کو موقع دیتے رہے کہ وہ ان کی بہترین اجناس لیتے رہیں اور ان کی خاطر خوفناک جنگیں لڑتے رہیں. لوگوں نے بادشاہ کو پکڑا اور اس کا سر قلم کر دیا. انہوں نے تلاش کیا اس بوتل کو اور اس کو بھی توڑ دیا، اور بادلوں سے پرے کسی خدا نے زمین پر آ کر ان کو سزا نہیں دی. تاریخ دانوں نے اس واقعے کو فرینچ ریولوشن سے موسوم کیا، جب لوگوں نے بادشاہوں پر یقین کرنا بند کر دیا. آج فرانس میں بادشاہت نہیں ہے، لوگ الیکٹ کرتے ہیں جس کو بھی وہ چاہتے ہیں فرانس کا پریزیڈنٹ، اور کچھ سالوں کے بعد لوگوں کو صدر کا طرز حکومت اگر پسند نہیں آتا وہ کسی اور کو الیکٹ کر لیتے ہیں، اور کوئی بھی صدر بن سکتا ہے چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا.